اللهم رب هذه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و صحبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 4 ربیع الاول 1441 ہجری مطابق 1 نومبر سن 2019 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عقید و منہج کے تسلسل سے کے تعلق سے دشمنان سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر کچھ لب کشائی اور قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ نصیحتوں کے پھول لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی اکرم، ہادی اعظم، امام اعظم، حکیم الامت، شفیع المذنبین، سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی اطاعت و اتباع اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی موضوع پر کچھ گفتگو ہوگی. حضرات گرامی، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کون ہیں، ان کی علامت اور ان کی پہچان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا یہ ہر مومن، ہر انسان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اور آپ کی الفت یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے اور ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر بھائی اور اولاد سے پیارا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. آدمی اس وقت تک مومن تم میں کا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں جس شریعت کو، جس دین کو لے کر کے آیا ہوں، اس کی خواہشات، اس کی طبیعت، اس کی سوچ، اس کا سب کچھ اسی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ماں، اس کے باپ، اس کے بھائی، اس کے بہن، اس کی یاد، اس کی اولاد، بلکہ دنیا میں تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اوپر
بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ نبی کائنات سے محبت کرنے، نبی کائنات پر ایمان لانے، نبی کائنات کا کلمہ پڑھنے کا کیا مفہوم ہے؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ یہ سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی لوگوں کے ذہنوں سے غائب ہے، اسی وجہ سے شرکیات کے اندر اور خرافات کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی اور مطلب بھی لوگوں کے دماغوں سے غائب ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے مختلف قسم کے بدعات اور مختلف قسم کے خرافات اور زٹلیات کے اندر امت پھنسی ہوئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ محمد الرسول اللہ کا معنی اور مطلب صحیح ڈھنگ سے سمجھا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ اپنے زبان سے کہتے ہو، ہر مسلمان کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے الایمان برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اللہ کے رسول کو نبی رسول مانتے ہوئے ایمان لانا، دل سے تسلیم کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ ان کے بعد آنے والا کوئی نبی ہے، جیسا کہ خود مسلمانوں میں کچھ مسلمانوں کے یہ ایمان اور عقیدے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ دھڑلے کے ساتھ اور نہایت ہی دیدہ دلیری کے ساتھ اور نہایت ہی بے حیائی کے ساتھ خود کو کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں اور ہم بھی رسول ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر دل و جان سے ایمان رکھا جائے کہ آپ رسول ہیں، والتصدیق فیما اخبر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کی خبر دی ہے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا۔ رب نے فرمایا اللہ نے خود فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر بلند ہے۔ نبی نے فرمایا میں ملاقات کے لیے آسمانوں پہ گیا، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ۔ اس میں بہت بڑی عبرت ہے اور بہت بڑی نشانی ہے ان جاہلوں کے لیے، ان گنواروں کے لیے جو پڑھے لکھے، جو کہتے ہیں اللہ فی کل شیء موجود، اللہ ہر شے میں موجود ہے، اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر، اللہ ہر جگہ حاضر ہے، ہر جگہ ناظر ہے، ذرے ذرے میں ہے، کڑ کڑ میں ہے، پتے پتے میں ہے، آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے، ہر جگہ اللہ ہے، ہمارے پیٹ میں ہے، ہمارے دل میں ہے، اس کے دل میں، تیرے دل میں، میرے دل میں۔ اللہ اگر ہر جگہ ہے تو اللہ کے نبی کو آسمان پہ جانے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ اتنی موٹی بات بھی ان جاہل گنواروں کی شیطان سمجھ میں نہیں داخل ہونے دینا چاہتا ہے، اور یہ صوفی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ تو اپنے اندر بھی اللہ کو مان کر خود کو اللہ کہہ بیٹھتے ہیں۔ یہی صوفی منصور حلاج کا کرنا تھا، یہی ابن عربی بھی یہی دعویٰ کرتا تھا ان الحق کا، جس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کے اندر قتل کروایا، یہی صوفی منصور حلاج تھا، نعوذ باللہ۔ الغرض عقید توحید کو، لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کی خبر دی، آپ نے بتلایا میں آسمانوں پہ گیا، میں نے جنت کی سیر کی، میں نے دوزخ کو دیکھا، میں نے جنت میں سیدنا عمر فاروق اعظم کے محل کو بھی دیکھا، میں نے حضرت بلال تیرے قدموں کی آہٹوں کو جنت کے گلیاروں میں نے سنا۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، وہاں میں نے جبریل کو دیکھا، اس سے اور آگے بڑھا، نور کے پردے اٹھتے گئے، اللہ سے ہم کلام ہوا، اللہ نے مجھ سے گفتگو کی، اللہ نے مجھ سے بات، ہم نے کہا آمنا وصدقنا، اے اللہ کے رسول آپ واقعی سچے ہیں، ہم نے ایمان لایا ہے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا مطلب۔ کفار یہ بات نہیں مانتے، دشمنان اسلام یہ بات تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ایک رات میں گیا اور ایک ہی رات میں آ گیا، پلک جھپکتے گیا، پلک جھپکتے آ گیا، میں نے انبیاء علیہ السلام کی بیت المقدس میں امامت کروائی، حضرت آدم بھی موجود تھے، حضرت عیسیٰ بھی موجود تھے، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، سارے انبیاء تقریباً 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء اور رسل
اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، سارے کے سارے موجود تھے. میں مسجد کے اندر موجود تھا، بیت المقدس کے اندر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے اے میرے نبی یہ آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک یہ جتنے بھی انبیاء اور رسول اللہ نے بھیجے ہیں یہ سارے کے سارے اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے بیت المقدس کی مسجد کو ان سے رونق بخشی ہے. میں نے کہا کہ جبریل یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا یہ تو آپ کے استقبال کے لیے بیٹھے ہیں، یہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اے جبریل یہ کیوں نہیں میرا انتظار کر رہے ہیں؟ جبریل نے میری باہوں کو پکڑا، امامت کے مصلے پہ کھڑا کر دیا. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو آپ کی امامت کے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اللہ، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ شان رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ہمارے نبی کا مقام ہے کہ جن کے پیچھے انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، سارے صالحین بھی ہیں. پوری دنیا کو ایک پڑھنے میں رکھ دو اور میرے نبی کو ایک پڑھنے میں رکھ دو، میرے نبی کا پڑھنا سب سے بھاری ہو جائے گا. یہ ہے شان رسول، یہ ہے عظمت رسول. تم نے تصدیق کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی، لیکن اپنی منمانی. مسلمانوں میں تم سے خطاب کر رہا ہوں، میں غیروں سے نہیں خطاب کر رہا. غیروں سے کیا شکوہ؟ غیر تو ابو لہب بھی تھا، غیر تو ابو جہل بھی تھا. ارے اپنی ذات کا اپنے برادری کا تو ابو طالب بھی تھا، اس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، اس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، اس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. محبتیں سب کرتے رہے، عزتیں سب کرتے رہے. ابو طالب کم عزت نہیں کرتے تھے، کم محبت نہیں کرتے تھے. آج کے زکلیات جو محبت کا دعویٰ کر کے حلوے ماٹھے ڈھکیل رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور سنت کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ان سے کہیں زیادہ افضل ابو طالب تھا. جو شخص بڈھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان تو نہیں لایا، لیکن وہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے جب دشمنان مکہ نے یہ کہا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، بہت زیادہ ہو گیا ہے، حدیں پھلانگ دی ہیں، اس نے بڈھے ابو طالب نے کہا تھا میرے بھتیجے تک پہنچنے کے لیے تمہیں اس بوڑھے کی لاش سے گزرنا پڑے گا. اس محبت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ لیکن کیا فائدہ ہوا اس محبت کا؟ نبی رسول نبی اکرم سے لوگوں نے پوچھا آپ کے چچا آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، ایمان نہیں لائے، اے اللہ کے نبی ان کو کیا کچھ ملا؟ آپ نے فرمایا جہنم میں انگار کے جوتے پہنائے گئے ہیں اور جس کے شعلے ابو طالب کی کھوپڑیوں سے نکل رہے ہیں. تو محبت 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 محبت، عشق عشق نبیہ، عشق نبیہ، کبھی نہ پیا عشق نبیہ. ذلتوں کی حد کر دی تم نے لوگوں کو الو بنانے کی بیوقوفیت کی حد کر دی. امت محمدیہ بیوقوف بنتی رہی اور بن رہی ہے، آج بھی بن رہی ہے. تم نے امت کو تقسیم کیا، تم نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. کیا ہے یہ؟ یاد رکھو عزیزان گرامی، یہ پتہ لگانے کی سخت ضرورت ہے. اور اپنے صفوں میں، اور سنو دشمن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، ایک اندر کا ہوتا ہے، ایک باہر کا ہوتا ہے. اسلام کو کبھی باہری دشمنوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اندرونی اور داخلی دشمنوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. جی جناب، اپنوں نے گلے کاٹے ہیں، اپنوں نے ختم کیا ہے، اپنوں نے ایک دوسرے کو مارا ہے، اپنوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، اپنوں نے ایک دوسرے کے ملک اور وطن کے اوپر حملہ کیا، اپنوں نے ایک دوسرے کے اوپر بمباریاں کی، اپنوں نے. اور یہ سلسلہ آج سے نہیں، یہ سلسلہ سیدنا عمر فاروق اعظم سے لے کر کے سیدنا عثمان غنی سے یہ سلسلہ شروع ہے. یہ سارے بدعتی تھے جنہوں نے تلواریں اٹھائی. یہ کون تھے بولو؟ یہ سارے بدعتی تھے، یہ اہل بدعت تھے. اور آج تک یہی اہل بدعت ہیں جو اسلام کو چیلنج کر رہے ہیں. آج تک اہل بدعت ہیں جو اسلام کی صفوں میں بیٹھ کر اسلام کو کھوکھلا کر رہے ہیں. وہ دین اسلام جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لا کر کے اس دنیا کے سامنے پیش کیا تھا. یہودیوں نے سوچا آمنے سامنے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ان میں گھسو، تلواروں سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. صحابہ ہیں جان دے دیں گے پر اسلام کے کسی بھی نظام اور کسی بھی سسٹم سے ایک بال برابر بھی کبھی کھسک نہیں سکتے. اس لیے ان کی صفوں میں گھسو، کلمہ پڑھو، اسلام لاؤ، ان کی جیسی شکل و صورت اپناؤ، ان کے جیسے کام اپناؤ، نمازیں پڑھو، نمازوں کے گھٹے بناؤ. یہ پچھلی صف میں رہتے ہیں، تم اگلی صف میں رہو. آؤ اور اس طرح سے اندر سے انہیں کھوکھلا کر کے ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کو جناب علی انہیں راہ ہدایت سے، صراط مستقیم سے ہٹا کر خود جو راہیں بنائے ہیں اسی کو صراط مستقیم کہہ دو اور لوگوں کو چھاٹو. چلو ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو ہمارے حصے میں آ جائے گا. لیکن افسوس کیا کہیں، جہالت نے اس طرح لوگوں کی آنکھوں پہ پردے ڈالے کہ وہ قرآن و سنت سے دور ہوتے گئے. یہ کہہ دیا گیا تم قرآن سمجھ سکتی ہو،
تم حدیث سمجھ سکتے ہو؟ ارے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے 17 علوم کی ضرورت ہے، اب فلانے منطق کی ضرورت ہے، اب فلانے علوم کی ضرورت ہے، فلسفے کی ضرورت ہے، تب قرآن سمجھ میں آئے گا، تمہاری سمجھ میں تھوڑی آئے گا جاہل۔ چلو تم قرآن پڑھو، بس کیا کر رہے ہیں قرآن؟ تعویذیں پہنو، گنڈے پہنو، اور کیا کہتے ہیں مردوں پہ پڑھو، مردوں پر قرآن خوانیاں کرو، لاؤ بتاشے، لاؤ مٹھائیاں، لاؤ من و سلوا ہمیں دیو، ہم تو سب سے بڑے علامۃ الدہر ہیں، کھاؤ پیو، بس یہی ہے تمہارا کام، کماؤ تم، محنت کرو تم، اور مزہ مارے غازی میاں دھکا سے مجاور دھکیل رہے ہیں۔ یہی تم کو سکھایا گیا اور یہی آج بھی سکھایا جا رہا ہے، لیکن اے امت محمدیہ کے لوگوں تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اگر تم واقعی دوست ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور محبت کرتے ہو تو اللہ نے اس کا معیار بتایا ہے، میزان بتایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، جتنا دین میں تمہیں بتا رہا ہوں اتنا تسلیم کرو، یحببکم اللہ، اللہ کے ولی بن جاؤ گے، اللہ کے دوست بن۔ کھنجڑے کھسرے فاسق فاجر علم گلم عمراتی جمراتی کو تم نے ولی اللہ بنایا ہوا ہے، جن کے گھوڑے گدھے کے اوپر مزار چپٹا بنا دیا، گنبد بنا دیا، چادر چڑھا دیا، 2-4 ٹفلے والوں کو میراسیوں کو بلا لیا، بھنگڑے ڈال دیا، ڈیگیں ٹھنکا دی، ولی اللہ ہو گیا، قطب الابدال ہو گیا، وہ فلانا وہ ہو گیا، وہ جناب علی وہ دیوتا ہو گیا، وہ داتا ہو گیا، ہو فلانا نماز ہو گیا، وہ امیر النماز ہو گیا، وہ فلانا ملک ہو گیا۔ کیا تم نے دین کو بنایا؟ یہ دین ہے، یہ دین تھا جو اسی مکہ اور مدینہ سے نکلا تھا۔ یہ کون سا دین تھا؟ یہی دین تھا یہ۔ اعوذ باللہ، لعنت ہو ایسے دین پر، لعنت ہو ایسے دین پر، اور سلام کرتا ہوں میں ایسے دین کو۔ ایسا دین ہمارے نبی نے نہیں چھوڑا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک۔ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، جن کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ ان شاہراہوں سے وہی بھٹک سکتا ہے جس کا مقدر ہلاک اور برباد ہو۔ ہلاک اور برباد ہو جاؤ، جاؤ جہنم میں، ہمارے باپ کا کہہ جاتا ہے، لیکن جاتا ہے درد ہوتا ہے، یہ تم جہنم میں نہ جاؤ، جنت میں جاؤ۔ رب ذوالجلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک دفعہ، اور آپ نے سمجھایا، مثال دے کے سمجھایا۔ سنو، کسی چیز کو کہہ دینا الگ چیز ہے، اسے بطور مثال پیش کر دینا اور بورڈ کے اوپر لکھ کر کے سمجھا دینا، نقشہ بنا کے بتا دینا، یہ اور چیز ہے۔ کسی آدمی کو آپ راستہ بتائیں اور کہیں یہاں سے جانا، رائٹ مڑ جانا، پھر رائٹ سے آگے جانا، تھوڑا 500 میٹر کے بعد لیفٹ مڑ جانا، پھر ایک گلی آئے گی، پھر اس گلی سے پھر رائٹ ہو جانا، پھر آگے جا کر کے رائٹ ہونے کے بعد میں پھر ایک اشارہ آئے گا، اس اشارے سے سیدھے نکل کر کے پھر تھوڑا سا لیفٹ ہو کر کے پھر تھوڑا رائٹ ہو۔ آدمی کنفیوژن ہو جائے، شکار ہو جائے گا، وہ کہے گا بھیا یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے، یہ تو نہیں سمجھ میں، رائٹ ہو جاؤ، لیفٹ ہو جاؤ، رائٹ ہو جاؤ، لیفٹ ہو جاؤ، گلی آئے گی، بولے اتنا لمبا چوڑا تمہیں۔ لیکن اگر اسی کو آپ نے پیپر ورک کر دیا، یہ دیکھو راستہ جا رہا ہے، یہاں سے رائٹ مڑنا، پھر ایسے مڑنا، پھر ایسے مڑنا، پھر ایسے جانا، پھر ایسے جانا، پھر ایسے جانا، آدمی اسی کے اوپر مڑتا جائے گا، آرام سے منزل تک پہنچ جائے گا۔ قربان جائیں اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس سے پہلے کہ یہ میں حدیث بتاؤں، میں وہ محمد رسول اللہ کا مطلب مکمل کر دوں، مجھے یاد آیا 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور نبوت کے اوپر دل سے ایمان لانا، والتصدیق فیما اخبر بما اخبر، اور ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے، تمہاری سمجھ میں، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے۔ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں انہیں سر آنکھوں سے قبول کرنا۔ اور تیسری چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کے اوپر عمل کرنا، اور جن جن چیزوں سے واجتناب عما نہا، اور جن جن چیزوں سے انہوں نے منع کر دیا ہے، والاجتناب عما نہا، جن جن چیزوں سے منع فرما دیا ان چیزوں سے پرہیز کرنا، جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو کرنا، اور جن جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان سے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ارکان اس کلمے کے: اللہ کے نبی پر ایمان لانا، اللہ کے نبی نے جو کچھ بتایا ہے ان کی بولو
تصدیق کرنا دل سے، اور جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، اور جن باتوں سے روک دیا ہے اس سے رکنا، یہ حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب سنیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی نے نقل کی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے تھے، فخط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا مستقیما وخطین عن یمینہ وخطین عن شمالہ۔ اللہ کے نبی نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، سیدھی لکیر لائن، اور اس کے داہنی طرف 2 لکیریں اور اس کے بائیں طرف 2 لکیریں، اور آپ نے اپنا یہ شہادت کی انگلی بیچ والی لائن کے اوپر رکھا، اور آپ نے یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی، کون سی؟ وہ قرآن کریم جو سورہ الانعام آیت نمبر 153 ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ نبی کائنات نے اس درمیان بیچ والی انگلی پر، لکیر پر انگلی رکھ کے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے لوگو اللہ فرماتا ہے یہ درمیان والی جو سڑک ہے، جو لائن ہے، جو لکیر ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اور اس کے دائیں طرف 2 لکیریں اور اس کی بائیں طرف 2 لکیریں یہ شیطانی لکیریں ہیں۔ یہ چاروں کون سی لکیریں ہیں؟ بولو، شیطان کی لکیریں یہ چاروں ہیں، یہ سبل ہیں، فلا تتبعوا السبل، ان چاروں لکیروں کی طرف دائیں بائیں نہیں مڑنا، یہی رب نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم اچھے انسان بن سکو، لعلکم تتقون، متقی بن سکو، اللہ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ گویا پتہ یہ چلا وہ سیدھی سڑک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، بتاؤ وہ سڑک موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابہ کی زندگی تک کے لیے آپ کی رسالت کا ڈنکا ہے بس؟ اس کے بعد تم جس کو چاہو رسول بنا لو، جس کو چاہو رسول کے مقابلے میں امام بنا لو، جس کو چاہو مفتی بنا لو، جس کو چاہو پیر بنا لو، جس کو چاہو مغوث بنا لو، جس کو چاہو خواجہ، جس کو چاہو قطب، جس کو چاہو عبدال، جس کو چاہو جو چاہو بنا لو، تمہارے لیے جائز ہے۔ سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی کوئی دوسرا رسول، کوئی دوسرا نبی آ سکتا؟ بولو، یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اہل بدعت کے عقیدے الگ ہیں، وہ زبان سے کہتے کچھ ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر باتیں کچھ ہیں۔ یہ وہ دشمن ہے سنت کا، یہ دشمن سنت کی پہچان یہ ہے کہ جب تم حدیث کی بات کرو گے، جب تم سنت کی بات کرو گے تو ایسا لگے گا جیسے اس کے منہ پہ لیمو نچوڑ دیا گیا ہو یا اسے مرچی سنگھا دی گئی ہو، منہ بنا کے بھاگتا ہے، بڑے آئے حدیث و قرآن کرنے والے، بڑے آئے حدیث و سنت کرنے والے۔ ہاں، یہ پہچان ہے، یہ بدعتی ہے۔ یہ کون ہے؟ بولو، یہ بدعتی۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، صراط مستقیم اللہ کے نبی نے جو بنائی ہے، جو رکھی دے کے گئے، وہ قیامت تک وہ صراط مستقیم ہے اور باقی ہے۔ یا کہہ دو نہیں باقی ہے، کہہ دو گے تو یہ عبداللہ عبد الرحمن نام رکھنا، اسلامی نام مسلمانوں کے رجسٹر میں درج کرانے سے ابھی بھی کوئی فائدہ نہیں، ویسے بھی کوئی فائدہ، دھوکہ دینے کے لیے تم نے رکھا ہوا ہے، تم نے الو بنانے کے لیے امت کو رکھا ہوا ہے۔ یہ جتنے بھی باطل اور اہل بدعت ہیں سب اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، فطرتیں اللہ نے ہمیں دین فطرت عطا فرمایا۔ دین فطرت جو ہوتی ہے خیر اور شر پہچاننے میں غلطی نہیں کرتی، پہچانتی ہے، لیکن ہر بات کو فطرت بھی نہیں جان پاتی۔ بھئی یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ کالا رنگ ہے، یہ گورا رنگ ہے، آپ دیکھ رہے ہو، سمجھ میں آ رہا ہے، یہ پیلا ہے، یہ ہرا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، دن ہے کہ رات ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ کیسے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ فطرت آپ کو بتاتی ہے۔ کیا؟ فطری قوت ہے آپ کے پاس، پیروں سے چل رہے ہو، ہاتھ سے پکڑ رہے ہو، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، آنکھیں دیکھتی ہیں، ناک سے سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، یہ فطرت کی تعلیم ہے۔ فطری طور پر یہ چیزیں آتی ہیں۔ ایک بچے کو کوئی بھی چیز دو، فٹ سے منہ میں لے کے جاتا ہے، فطرت ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو فطرت نہیں بتا پاتی، وہاں سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اس فطرت کو گائیڈ کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا۔
رسولوں کو بھیجا خیر و شر کی تمیز کرنے کے لیے، جنت اور جہنم کے راستوں کے اندر فرق کرنے کے لیے جناب علی، اور علم دینے کے لیے حکمت. اسی لیے سید پورے انبیاء کا سلسلہ جاری ہوا اور آخری نبی خاتم النبیین سید المرسلین ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کو قرآن دیا گیا، آپ کو حکمت کی تعلیم دی گئی، اور انہوں نے ہر وہ اچھی بات، ما ترکت شیئا یقربکم الی الجنہ الا وقد امرتکم، نبی کائنات نے فرمایا ہر وہ بات جو تمہیں جنت میں پہنچانے والی تھی میں نے تمہیں بتا دی ہے. وما ترکت شیئا یقربکم الی النار فقد حذرتکم، اور ہر وہ بات جو تمہیں جہنم میں پہنچانے والی تھی میں نے اسے تمہیں روک دیا ہے، ڈرا دیا ہے، میں نے کچھ نہیں چھوڑا ہے، سب بتا دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رب نے مہر لگا دی اور کہا آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمت کو پوری کر دی ہے، اور دین اسلام رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام سے راضی ہوگا. عزیزان گرامی، شریعت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. آپ نے بتایا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے. نبی کائنات نے عقائد بھی بتائے، عبادات کے سلیقے طریقے بھی بتائے، منہج بھی بتایا، راستہ بھی بتایا، اور اسی طرح سے شریعت بھی بتائی، اور ہم کو بہترین دین کے اوپر چھوڑا جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ حدیث حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے. تو دین فطرت جو ہے یہ جناب علی اللہ کے نبی نے اس کو گائیڈ کیا. یہ دین فطرت، حلال و حرام، ہر چیز اچھی اور بری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین بات اللہ عز و جل کی بات ہے، اور سب سے بہترین ہدایت، تعلیم اور علم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور سنو، اللہ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. یاد رکھو، خبردار 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 خبردار، ہمارے دین میں کسی بھی بات کا اضافہ کرنا، کسی بھی نئی چیز کو داخل کرنا ثواب اور اجر کی نیت سے. فَإِنَّ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، یہ جو امور شریعت ہے اس میں کسی نئی بات کو دین بتا کر داخل کرنا، خبردار خبردار اس سے بچتے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یہ نئی چیزیں جو داخل کی جائیں گی یہی بدعت ہیں. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. وفی روایت وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں جانا ہے. جہنم میں جانا چاہتے ہو کہ جنت میں؟ آپ کو بھٹکانے کے لیے ایک سے ایک شیاطین انس والجن موجود ہیں، اور ان جنوں کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں میں شیاطین بنائے ہیں یہ کیا کم ہے؟ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ آ کے کہے گا اچھا ہر چیز بدعت، یہ مائک ہٹاؤ یہ بھی بدعت، یہ موبائل ہٹاؤ یہ بھی بدعت، یہ اسٹینڈ میں بدعت، ارے تم نے گھڑی پہنی یہ بھی بدعت. آخر میں کہے گا تو بھی بدعت. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دماغ میں بدعت یہ ہے جو اپنے تئیں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تعریف بتاتا ہے. وہ کہتا ہے ہر وہ بات جو نبی کے زمانے میں نہ ہو وہ آج ہو تو بدعت ہے. تو وہ کہے گا آخر میں تم بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھے اس لیے تم بھی بدعت. یہ جاہل الو بناتا ہے، مداری ہے یہ خبیث. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے، یا اللہ اسے نیست و نابود فرمائے. بولو آمین آمین. اس طرح سے دین کے اندر کفریہ بکتے، مذاق بنایا ہوا دین اسلام. سنو بدعت کس کو کہتے ہیں یہ میں بتا دے رہا ہوں یہاں تاکہ میں آگے بات بتاؤں آپ. اللہ کے نبی ارشاد صحیح مسلم کے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ فرماتی من احدث فی امرنا هذا، من احدث فی امرنا، فی سعودی عرب میں رہتے ہو، امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. اور ایک روایت صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا من عمل عملا. سنو یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں، یہ پہلے حدیث کا ترجمہ سنو. عائشہ رضی، یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لائے ہوئے حکم میں، امر کہتے ہیں حکم، شریعت، ہماری لائی ہوئی شریعت میں جو شخص کسی نئی بات کا اضافہ کرے
فہو رد، تو وہ رد ہے، مردود. وہ کیا ہے؟ مردود ہے، مردود، دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا. اور صحیح مسلم کی روایت میں من عمل عملا، جب کوئی انسان ہمارے لائے ہوئے لیس علیہ، کوئی ایسا عمل کرے جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں، ہم نے نہیں حکم دیا عمل کرنے، فہو رد، تو وہ بھی مردود ہے. بات بالکل واضح ہے. ایک سچے مچے رسول کے مطیع اور فرمانبردار کے لیے اتنا بہت ہے. کیا؟ اگر واقعی وہ سچی محبت ہے. وہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ہمارے لائے ہوئے حکم میں کسی نئی بات کا اضافہ کرے یا کوئی ایسا عمل کرے جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے، تو وہ مردود ہے. بات ہی ختم. اب جوڑ لو آپ جتنے بھی مسلمانوں نے اپنے تیوہار بنائے. ربیع الاول کی آج 4 تاریخ، 7 4 11، ایک ہفتے کے بعد اگلے ہفتے 12، اور ابھی سے ہم نے آج کسی نے پتہ نہیں 65 فٹ کا نالین مبارک بنایا گیا ہے. کتنا؟ 65 فٹ کا نالین مبارک. کیا کمائی کے دھندے ہیں لوگوں کے. ہے اور اے امت محمدیہ کے احمقو بیوقوفو، تمہیں عشق رسول، محبت رسول کے نام پر یہ مداری خوب لوٹتے ہیں. آیا موسم ٹیلی ویژنوں پر، اخباروں میں، عید میلاد النبی، جشن فلان وہ ڈھکان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے، یہ وہ سب جو نبی کے پیدائش پہ خوشیاں نہ منائے وہ کافر ہے، وہ مردود ہے. دیکھو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن جو لوگ خوشیاں نہیں منا رہے ہیں وہ ابو جہل ہیں، وہ ابو لہب ہیں، وہ فلانے ڈھکانے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ صرف گالی ہم کو نہیں دے رہے ہیں، یہ گالی صرف ہم تک نہیں پہنچ رہی، یہ گالی سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی دی جا رہی ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم کو بھی دی جا رہی ہے، خود نبی کائنات کو بھی گالی دی جا رہی ہے. کیونکہ 63 برس کی عمر میں نبی کائنات نے اپنا کبھی برتھ ڈے بولو نہیں مانا. ایک حدیث، اللہ اللہ اللہ، کوئی ایک حدیث بتاؤ کہ نبی کائنات نے تم جو برتھ ڈے منا رہے ہو، یہ جشن منا رہے ہو، یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ جو چل رہے ہو، جو اپنے نبیوں کا کرسمس مناتے ہیں اور عیدیں ان کا پیدائش مناتے ہیں، یہودیوں سے بھی بدتر ہو گئے تم، نصرانیوں سے بھی بدتر ہو گئے تم. جس نبی نے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے تمہیں روکا تھا. ارے محرم کا، اگر 10ویں محرم کا روزہ خوشی و مسرت کے لیے یہودی رکھتے تھے، کیونکہ ان کے نبی کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس خوشی میں وہ روزہ رکھتے تھے. نبی نے بھی روزہ رکھا تو اپنی امت سے کہا کہ ایک روزے زائد کر کے رکھو تاکہ ان یہودیوں کی مخالفت ہو. اور تم تو سارے کے سارے پل گئے، ان کی گود میں بیٹھ گئے اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. جو منع کرے وہ وہابی ہے، نجدی ہے، کافر ہے، وہ گستاخ رسول ہے. اے دشمنان سنت مصطفیٰ، تم دشمنان سنت رسول ہو. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. یہ 12 ربیع الاول کے عید میلاد النبی، یہ جشن جو تم مناتے ہو، لاؤ کوئی ایک بھی دلیل دے دو. پوچھو ان منحوسوں سے، پوچھو ان مداریوں قبوریوں سے، پوچھو ان شکم پرور شیطانوں سے جو امت محمدیہ کے پیٹھ پر چھڑا بھونک رہے ہیں. امت کہاں جا رہی ہے؟ یہ کہاں کا منا رہے؟ نالین پاک رسول کا اسٹیچو بنا کر، مورتی وہ کیا کہتے ہیں، نقشے بنا کر بجلیوں سے اور روڈوں کے اوپر سجایا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کے برکت سے، نالین کی برکت سے، یہ صدقہ ہے، یہ نالین مصطفیٰ کی برکت ہے. چڑھاؤ، لاؤ پیسے، لاؤ، کماؤ تم، مرو تم، تمہارا بیٹا مرے، اور چڑھاوے مسٹنڈے کھا رہے ہیں، ملے کھا رہے ہیں. یہ ہیں؟ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، ورنہ انہی کے ساتھ تم جہنم میں جاؤ گے. یاد رکھو، یہ تو جہنم میں جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر یہ بغیر توبہ کے مر گئے تو یہ مشرک بدعتی قبوری مدار یہ تو جائیں گے، یہ تو بغیر توبہ کے، کیونکہ یہ دشمن رسول ہیں. یہ دشمنان سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے دشمن جنہوں نے سیدنا عثمان غنی سے بدعت کو ایجاد کیا. سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا انہی بدعتیوں نے. سیدنا علی مرتضیٰ کو، علی بن ابی طالب امیر المومنین کو شہید کیا اور زہر میں بھجے ہوئے خنجر مارے انہی خوارج بدعتیوں نے، انہی بدعتیوں نے. جی جناب، حضرت امیر معاویہ کے کمر میں
جو زہر خنجر کا پڑا انہی بدعتیوں نے مارے تھے، اور یہی اہل بدعت ہیں جو شروع سے لے کر آج تک امت محمدیہ کے تمام ملکوں کے اندر فتنہ و فساد برپا کیے ہوئے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ عراق کے اندر جو ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ یہ سوریا کے اندر جو ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ یہ لبنان کے اندر جو فتنے ہیں کون کر رہا ہے؟ یہ تمہارے ہمارے ملکوں کے اندر جو ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے؟ یہی اہل بدعت ہیں، یہی وہ بدعتی ہیں جنہوں نے نبی کا نام لیا، علی کا نام لیا، محبت اہل بیت کا کوئی چیخ رہا ہے، کوئی محبت صحابہ اور محبت نبی، عشق رسول، عشق نبی کا نام لے کر امت محمدیہ کے تار تار کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، ہوش کے ناخن لو، یہ اللہ کا عذاب ہے تمہارے اوپر۔ اے مسلمانوں، یہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ قل هو القادر على عباده على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ اے میرے نبی، آپ ان سے کہہ دیں قل هو القادر على ان يبعث عليكم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تمہیں عذاب نازل فرمائے تمہارے اوپر، اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب مسلط کر دے، اور اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں فرقے فرقے بنا بنا کر ایک دوسرے سے لڑوا دے، ایک دوسرے سے لڑوا دے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے، چکھو مزے آپس میں۔ یہ ہے آج یہ آیت کریمہ، یہی ہے، آج سے نہیں، حضرت عثمان غنی سے یہ چلا رہا ہے۔ فرقے بنے، وہ محبان علی ہے، یہ محبان فلاں ہے، یہ محبان فلاں ہے، نام نہیں لیتا، آپ سمجھدار ہیں، اتنے مار پڑی ہے، جوتے پڑے ہیں، اس کے باوجود بھی سمجھ میں ہمارے نہ آئے کہ کون سے کس کے جوتے پڑ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہم سے بڑھ کر بیوقوف کوئی نہیں۔ یہ پورا نبوت کا جسم، امت محمدیہ کا جسم چھلنی چھلنی یہودیوں نے نہیں کیا، کھلم کھلا، نصرانیوں نے نہیں کیا، غیر مسلموں نے نہیں کیا، کسی اور نے نہیں کیا، یہ خود داخلی اندرونی دشمن ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ۔ اللہ جب ان سے کہا جاتا فساد نہ کرو، امت کو ٹکڑے ٹکڑے میں نہ بانٹو، نہ جماعتیں بناؤ، نہ گروہ بندیاں کرو، نہ فرقے فرقے میں ٹکڑے ٹکڑے بٹو، یہ فساد ہے، تو کہتے ہیں نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ہم اصلاح کرتے ہیں، ہم اصلاح چاہتے ہیں۔ بڑی بربادی ہو رہی ہے، بڑی رسوائی ہو رہی ہے، اصلاح کے لیے ہم اپنی گروہ اپنی جماعتیں لے کے نکلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم المفسدون، وہی فسادی، وہی بدعتی، وہی فسادی۔ یہ بدعتی، اہل بدعت، قرآن و سنت سے جو بھی ہٹا ہے وہ اہل بدعت ہے۔ جس کا ایمان اور عقیدہ اور عمل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، وہ دشمن سنت ہے۔ وہ لاکھ کہے محمد رسول اللہ، غلام احمد قادیانی کافر کیوں ہے؟ کیا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا؟ تم سے زیادہ پڑھتا ہے، اس کی مسجد پر تم سے بڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ ہاں، ایک سرخاب کے پر تم نے وہ لگائے ہیں جو اس نے نہیں لگایا، اور تم چالاک ہو نا، چالاک لوگوں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ یہودی اس دنیا کا سب سے شاطر ہے، بدماش، اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں یہ، اس لیے اور زیادہ ہوشیار ہیں۔ انہوں نے ان کی چوزوں کو بڑا ہوشیار کیا، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا دیا۔ جتنا بڑا بدعتی ہوگا اتنا بڑا اہل سنت والجماعت کا پگڑا لگائے گا، اور اتنی بڑی ہری ٹوپیاں لگائے گا۔ ہری کیوں؟ گنبد خضرا ہرا، یہ جو ہری ہری ٹوپیاں لوگ پہنتے ہو نا، تم بڑے اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتے ہو، پتہ نہیں بیچارے کچھ لوگ جانتے ہیں کچھ لوگ نہیں جانتے، لیکن ہرا کا رنگ کہتے ہیں یہ اسلام کا رنگ کوئی بھی نہیں ہے، اسلام کا، یاد رکھنا، یہ تم نے بنایا رنگ۔ گنبد خضرا یہ بہت پہلے بلو کلر میں تھا، یہ اللہ کے نبی، اور تھا ہی نہیں گنبد خضرا، یہ تم نے بنائے ہیں، تم نے بنائے، تم نے ان تمام سب چیزوں کو کلر رنگ دیا، اس کے رنگ میں رنگنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا طور طریقہ۔ یہ گنبد مٹیوں کا رنگ،
یہ نبی کا رنگ نہیں ہے، اسلام کا رنگ نہیں ہے. اور تم نے اتنا کثرت سے ہرا 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 کر دیا کہ جو دشمن ہے اسلام کا اسے ہرے رنگ سے ہی دشمنی ہو گئی ہے. لال لال رنگ لگانا شروع کرا اس نے، لال 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 سے اس کو محبت ہو گئی. تم نے کیا سمجھا ہوا یہ ہرا کوئی بہت یہ اسلامی رنگ ہے؟ اعوذ باللہ استغفر اللہ. اسلام کے سارے رنگ ہیں، ہرا بھی ہے، پیلا بھی ہے، برتقالی بھی ہے. جس رنگ سے اللہ نے نبی نے منع کیا ہے وہ پتہ ہے کون سا رنگ ہے؟ اسی رنگ میں آج یہ بدعتی رنگا ہوا نظر آتا ہے. وہ گیروا رنگ ہے. کون سا رنگ ہے؟ کون سا رنگ ہے؟ یاد رکھنا ہے کون سا رنگ ہے؟ گیروا رنگ. گیروا رنگ جی. آج دیکھ لو یہ سارے اہل بدعت اکثر آج کل گیروے پگڑیاں، گیروے رنگ، گیروے جبے، گیروے کپڑے پہن کے گھومتے ہیں فلانے بابا کی. توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں. بدعت سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بدعت یہ فساد ہے، بدعت ہلاکت و تباہی کا ذریعہ ہے، بدعت قوموں کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے. اور سنت نبی کا طریقہ اللہ 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 جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی برکھا برسانے کا طور اور طریقہ اور ذریعہ ہے. سنت رسول پر عمل کرو گے اللہ خوش ہوگا، تمہاری دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا. سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے بہترین اس کی علامت ہے. نبی کی سنتوں کو اپنے دل و جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھو. ایک سعودی عرب نے جب ساری بدعتوں کو نکالا، درگاہ، مزار، قبر، چلا رہے ہمارے ملکوں کے اندر، چلا رہے مولوی، چلا رہے بلک اور تڑپ. شیطان کو تڑپنا ہی ہے، مومنوں کو دیکھ کے تڑپتا. ایک مملکت ہے سعودی عربیہ میں، کہیں کوئی درگاہ، کہیں کوئی مزار، کہیں کوئی چلی، کہیں کوئی چلا، کوئی قلعہ، کہیں بلہ، کہیں چلا کوئی نظر آ رہا ہے؟ سادہ سودہ ملک الحمدللہ. امیر کی خبر ہو، ملک فہد کی بھی خبر، کچی مٹی لگی ہوئی، ملک عبداللہ کی بھی، ملک فلانے کی بھی رحمہم اللہ، سب بڑے بڑے بادشاہوں کی خبریں، تین بادشاہوں اور وزیروں اور امیروں کی خبریں چار ہم نے دیکھی ہیں. آپ نے کہیں دیکھا یہ زندگی بھر بے نمازی، نماز ناپاک، نجس، پلیت. سوچو، کہتا ہے بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی، بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی، اور ننگے دھڑنگے باباؤں کے مزار بنا کے پوچھتا ہے. اتنا بڑا بے غیرت. شیطان نے اتنی بڑی عقل. کہتے نا خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. یہ عقلیں چھن گئی ہیں. ان سے توبہ کراؤ. توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو یہ جنت پہ جائیں گے. یہ بغیر توبہ کے مرے تو ان کا ٹھکانہ جہنم. اللہ سے توبہ کریں. یہ فسادی ہے. اہل بدعات ہر جگہ فساد کرتا ہے. بدعتی فسادی ہوتا ہے. بدعتی دین کو ڈیزالو ڈائنامٹ سے کرتا ہے. بدعتی دین کے علاوہ ایک دوسرا دین ایجاد کرتا ہے. نبی کائنات نے جو دین چھوڑا اس دین کے مقابلے میں اہل بدعات ایک نیا دین بناتے ہیں اور نام دیتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا دین ہے. یاد رکھو یہ اندر کا دشمن ہے، یہ حدیث کا دشمن ہے، یہ سنت رسول کا دشمن ہے. اور جو حدیث و قرآن اور سنت کا دشمن ہو وہ نبی کا دشمن، اور نبی کا دشمن کبھی جنتی نہیں ہوتا. اللہ سے توبہ کرو. اور بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اس کی تفصیلات بدعت کی ہلاکتوں کے تعلق سے، تباہیوں کے تعلق سے میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بتاؤں گا. آج کے خطبے کی مناسبت سے اہل بدعت ہی دشمنان سنت ہیں، دشمنان حدیث ہیں، اور جو قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہیں ان کے بھی دشمن یہی ہیں. وہ رسول کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، ائمہ کے دشمن ہیں، کیونکہ یہ ان کے راستوں سے ہٹ کر، صراط مستقیم سے ہٹ کر یہ یہود و نصارہ کے راستے پہ چل رہے ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ انہیں قرآن و سنت کی طرف پلٹنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی سچی محبت عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں کو برقرار رکھنے اور اس کے جھنڈے کو کائنات میں لہرانے کی توفیق عطا فرمائے. سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں میں سب کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأحكم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. واستقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. Selesai dulu sekali mereka kena pas membebankan yang anda rahim firman. Allah Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا إله إلا الله. اللهم لا مانع لما